बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पंजाब गवर्नमेंट ने और मैं उस्मान बुज़दार आपको, जहानिया गर्देज़ी आपको, उस्मान आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को, चीफ सेक्रेटरी को, आपकी सारी टीम को, मैं आपको आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आज आपने वो कदम उठाया जो इंशाअल्लाह टाइम ये साबित करेगा कि आप मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। जो किसान की अब आप मदद करने जा रहे हैं किसान कार्ड से, ये जो आज एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपने लॉन्च किया किसान कार्ड का, ये इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्म करेगा पाकिस्तान को, तब्दील करेगा। क्योंकि जो किसान है वो असल में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जितना जितना हम अपने किसान को मजबूत करते रहेंगे, हम अपने मुल्क को मजबूत करेंगे। तो ये जो आज आपने अनाउंस किया किसान कार्ड, ये शुरुआत है, ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। पहले तो इससे जो जहानिया गर्देज़ी ने मेरे ख्याल में बात की कि अफ्रीका के एक मुल्क ने शुरू किया, जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाते रहेंगे, करप्शन नीचे आती रहेगी, लोगों की ज़िंदगी आसान होती रहेगी। टेक्नोलॉजी अब एक ऐसी चीज़ है कि सारा पेपर वर्क ख़त्म हो जाता है। ये जो रिश्वत ली जाती है, जिधर इंसान का इंटरेक्शन होता है दूसरे इंसान से, वो इंटरेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा इस कार्ड की वजह से। कार्ड के ऊपर आने से पहले मैं आज बड़ी मुझे खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि सिर्फ हमारे दौर में जो कि किसानों को इजाफी मिला पैसा, सिर्फ गंदम में वो 500 अरब रुपया है। हमारे दौर में जो गंदम की कीमत पड़ी है 2 सालों में, वो 500 रुपया है। 500 रुपया गंदम की कीमत सपोर्ट प्राइस पड़ा है, और जो इजाफी इसकी वजह से किसानों के पास पैसा आया है वो 500 अरब रुपया। और ये जो टोटल गन्ने की कीमत जो किसानों को मिली है, मूंगी की कीमत, मकई की कीमत, दूध की कीमत, इससे ये ज़रा आप सब नोट कर लें, 1100 अरब रुपया इजाफी पाकिस्तान के किसानों के पास गया है। सबसे ज़्यादा गुर्बत पाकिस्तान में देहात में है, और ये जब 1100 अरब रुपया देहात में गया है, तो जो मेरा असल मकसद है, मेरी हुकूमत का पहले दिन से जो मेरा मकसद है कि हमने पाकिस्तान में गुर्बत कम करनी है, तो ये उस टारगेट की तरफ हम जा रहे हैं कि 1100 अरब रुपया इजाफी किसानों के पास आया है। इसका मतलब हमारे देहाती इलाकों में गया है, इसका मतलब कि वहाँ हालात बेहतर होंगे। लेकिन मैं अभी आगे आने चाहता हूँ कि और हम क्या क्या करने जा रहे हैं। उससे पहले किसान कार्ड, गर्देज़ी साहब आपने कहा कि 500 सिर्फ उसकी सब्सिडी है DAP के ऊपर। हम जो किसान कार्ड के ऊपर अब हमने फैसला किया है कि 1000 की DAP के ऊपर अब सब्सिडी जाएगी, और ये सब्सिडीज़ खादों के ऊपर के अलावा बीज पे भी जाएगी और कीड़े मारने वाली दवाइयों के ऊपर भी जाएगी। और जो 2 इजाफी चीज़ें, इस किसान कार्ड के ज़रिए
ہم پھر قرضے بھی دے سکیں گے، اس کی بھی پوری تیاری ہو رہی ہے۔ اور یہ جب کئی دفعہ فصل فیل ہو جاتی ہے، کسانوں کے برے حالات ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم جب بھی کوئی کلائمیٹ آئے گی، کوئی بری خدا نہ خواستہ ایک کسانوں کی فصل فیل ہو جاتی ہے، یا مثلا آلو کی بالکل قیمت نیچے گر گئی، تو جو کسان نے آلو اتنی محنت سے اگائے ہوں گے، ان کے لیے پھر اس طرح کے علاقوں کے لیے اسی کارڈ کے ذریعے پھر ہم انشاءاللہ ان کی بھی مدد کریں گے، ان کو بھی ہم پیسے دیں گے۔ میں پھر سے چیف منسٹر صاحب آپ کو اس لیے میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ بڑے تھوڑے ٹائم پہ آپ نے یہ کسان کارڈ کے اوپر یہ ساری سب کچھ مکمل کیا، اور اس میں آپ کے جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، حبیب بینک اور پنجاب کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈپارٹمنٹ اس نے، اور پھر آپ کی ایڈمنسٹریشن نے، سب نے جنہوں نے مل کے کیا، میں آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑی تیزی سے آپ نے کام کیا، اور یہ انشاءاللہ یہ ایک ٹرانسفارمیشن یعنی ایک تبدیل کر دے گا کسانوں کی زندگی۔ اب میں آگے جو چیزیں جو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے، جو زرعی کا سارا سیکٹر ہے، جو سارا ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس کو کیا تبدیل کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے 300 ارب روپے کا ایک پورا پیکیج ہے ٹرانسفارمیشن کا۔ اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں۔ آگے کسانوں کو اگر پانی کی شارٹیج ہوتی ہے تو پیداوار کم ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو 50 سال کے بعد 2 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں، کام شروع ہے ان کے اوپر، اور ان 2 ڈیمز کی وجہ سے اضافی پانی آئے گا کسانوں کے لیے۔ یہ ہمارے بہت بڑے پروجیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی ڈیمز بنا رہے ہیں، پھر ہم نہریں بنا رہے ہیں، جس طرح جہلم میں بہت بڑا منصوبہ ہے، جو جہلم کے اندر ایک بڑی نہر جو ہم نے ابھی سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے ٹرانسفارمیشن پلان میں 220 ارب روپیہ صرف جو نہریں پکی کرنی اور کھالے پکے کرنے ہیں اس کے اوپر ہے، جس سے کہ اضافی پانی ملے گا۔ سی پیک کے اندر میں نے خود چائنیز سے بات کر کے تو ایگریکلچر کو سی پیک کے بیچ میں لے آئے، تاکہ جو بھی ہم چائنیز سے اپنے کسانوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھانا، جو پیداوار کیسے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ چائنا میں ہمارے سے بہت زیادہ پیداوار وہ لیتے ہیں ہر طرح، تو ان کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو ان کی سیڈ ڈیولپمنٹ ہے، اس ساروں سے ہم نے سی پیک میں ڈال کے تو ان کی پوری اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر جتنی ہماری ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں، جو سیڈ ریسرچ، جو بڑی اچھی پاکستان کی کوالٹی کی ریسرچ انسٹیٹیوشنز تھیں، جو بالکل نگلیکٹ کی وجہ سے، پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے جو نیچے چلی گئی ہیں، ان کو اب ہم پوری طرح ریویمپ کر رہے ہیں۔ اور دال، آئل سیڈز، سویابین، اسپاگول، یہ ساری چیزیں اب ہم پاکستان میں اگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جو پیداوار کے لیے جو ٹیمپریچر چاہیے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے چاہیے 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک، تو پاکستان کی زیادہ تر علاقہ 15 اور 38 ڈگری سینٹی گریڈ کے بیچ میں ہے۔ اس کا مطلب ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں، اس کا مطلب زیادہ فصلیں سال میں بھی اگا سکتے ہیں۔ ہم اپنے جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں ان کا اور بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو امپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس تو 12 موسم ہیں، 12 کلائمیٹک زونز ہیں پاکستان میں۔ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے کسانوں کے لیے؟ جو ہمارے پرانے ہم وہی ابھی ہمارے کسان وہی طریقے استعمال کر رہے ہیں جو مجھے لگتا ہے موہنجو دارو کے 5000 سال پہلے کر رہے تھے، کوئی نئی چیزیں نہیں ہم نے سوچی۔ اس کے لیے
ہم اب ایکسٹینشن سروسز ان کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، یعنی پرائیویٹ اداروں کو دینے لگے، کیونکہ گورنمنٹ کی بدقسمتی سے جو ہماری ایکسٹینشن سروسز ہیں وہ انہوں نے بالکل ڈیلیور نہیں کیا، تو پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آئیں گے۔ ایکسٹینشن سروسز کا مطلب تقریباً ایک یونین کاؤنسل میں ایک موٹر سائیکل کے اوپر ہوگا ایک ٹرینڈ پروفیشنل جو جا کے اپنے سارے علاقوں میں کسانوں کو نئی نئی ٹیکنیکس بتائے گا۔ اس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ نئی پریکٹسز کی ضرورت ہے۔ ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ بیسکلی سبسسٹنس لیول کی ایگریکلچر ہے، کیونکہ تقریباً 96-97% جو ہمارے کسان ہیں وہ بڑے چھوٹے کسان ہیں، تو ان کے پاس وہ صرف اپنی کھانا اپنا جو پیداوار اگاتے ہیں اپنے ذات کے لیے، اپنے کھانے کے لیے۔ تو ہم یہ ایکسٹینشن سروسز کے ذریعے جس طرح چائنا نے کیا تھا ان سب کو ٹرین کریں گے کہ اپنی پیداوار بڑھا سکیں تاکہ اپنے لیے بھی رکھیں لیکن یہ بیچ بھی دیں اور خوشحال ہو سکے، تو اس کے لیے ایکسٹینشن سروسز بڑی ضروری ہے۔ پھر لائف سٹاک، پاکستان میں پتہ نہیں غالباً دنیا میں 7 یا 8 نمبر پہ گائے بھینسیں ہیں، لیکن ہم ابھی بھی دودھ امپورٹ کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑی کم ہے، تو اس کے لیے ہم نے 40 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے علیحدہ رکھا ہے کہ باہر سے ہم امپورٹ کریں، سیمن امپورٹ کریں تاکہ ہم ان کی نسلیں ٹھیک کر سکیں، اپنی جو ہماری لائف سٹاک ہے ان کی 40 ارب روپے سے جو امپورٹ کریں گے ان کی نسلیں ٹھیک کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ 1-2 سالوں کے اندر چینج آئے گا، یہ زیادہ لمبا چینج نہیں ہے۔ اور یہ چینج سے کیا ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دودھ کی پیداوار 3 گنا بڑھے گی۔ اس وقت ہم ملک میں مہنگا دودھ بیچتے ہیں کیونکہ پیداوار کم ہے۔ اگر ہماری دودھ کی پیداوار 3 گنا بڑھ جائے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم امپورٹ کریں گے سیمن اور اپنی گائے اور بھینسوں کی نسلیں ان کی ٹھیک کریں گے، اس سے کیا ہوگا کہ نہ تو ہم سستا دودھ دیں گے اپنے لوگوں کو جو اس وقت مہنگا دودھ دیتے ہیں، دوسری چیز کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے چیز اور دودھ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 3 گنا زیادہ پیداوار اپنے لائف سٹاک کی کر سکیں تو $25 ارب صرف ہم دودھ اور چیز کی ایکسپورٹ سے کما سکتے ہیں اگلے 3 سالوں میں۔ پھر جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ پاکستان میں جو لاسز ہوتے ہیں سبزیوں کے اور فروٹس کے، سبزیوں اور جو ہمارے پھلوں کے جو لاس ہوتا ہے 50% ہے، اور جو گرینز ہیں یعنی جس طرح ہماری گندم ہے، ہماری مکئی ہے، اس کے اندر جو لاس ہے وہ 20% ہے۔ اب یہ سوچیں کہ 20% اگر پوری جتنی ہم گندم سال کی، اللہ انشاءاللہ جانیہ گردیزی آپ نے کہا کہ ریکارڈ ہوئی ہے، اور اب میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ باقی ریکارڈ ہو، کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی بارش نہ غلط ٹائم پہ ہو جائے، اللہ کرے وہ ہو۔ اس وقت جو آثار لگ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے گندم کی پیداوار کے، تو اس میں سے اگر 20% گندم ہماری ضائع ہو جاتی ہے، سوچیں کتنے اربوں روپے کا نقصان ہے۔ اور وہ پھر پھل اور ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں وہ جو ضائع ہوتی ہیں آدھی، تو سوچیں کہ اگر وہ نہ ضائع ہو ہم کتنا سستا پھل اور سبزیاں اپنے لوگوں کو دے سکتے ہیں شہروں میں۔ تو اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سٹوریج ڈیولپ کرنے لگے، جو اب تک پاکستان میں سٹوریج نہیں ہے۔ ایک سٹوریج ڈیولپ کریں گے اور ایک فوڈ پروسیسنگ پلانٹس ڈیولپ کریں گے، اور یہ جو فوڈ پروسیسنگ پلانٹس ہوں گے یعنی یہ بھی اگر ہم اپنے دیہات میں لگا دیں تو یہ بھی ہمیں بچائیں گے یہ جو اتنا ہیوی لاس ہوتا ہے ہماری سبزیوں کے اور ہمارے پھل کے۔ پھر جو ہم اپنے کسانوں کو جو قرضے ہیں وہ ہم دگنے کر دیں گے، جو ابھی ہیں اس سے دگنے کریں گے تاکہ کسانوں کے پاس مزید اور پیسہ آئے اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے۔ پھر
दो चीज़ें हम जो खादों में जाती हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं, और वो हमें जब इंपोर्ट करते हैं हमारे पास आ गई। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे मुल्क में ज़्यादा डॉलर्स मुल्क के बाहर जाते हैं बनिस्बत जो मुल्क में आते हैं। बड़ी मुश्किल से हमने अपना करंट अकाउंट को सरप्लस में लेके आए हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है कई चीज़ें इंपोर्ट करने की। जिस तरह मैंने शुरू में बताया, दालें, इसबगोल वगैरह, ये हम इंपोर्ट नहीं, ज़रूरत सब कुछ पाकिस्तान में हो सकता है। लेकिन जो हम खादों के अंदर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, पोटेशियम और फॉस्फेट, वो दोनों पाकिस्तान में हैं। मैंने अभी पता चलवाया कि पोटेशियम का मियांवाली और कालाबाग में 6 अरब टन पोटेशियम है वहाँ। हमने कभी कुछ उसको निकालने की कोशिश नहीं की, सोचे 6 अरब टन वहाँ है। और हज़ारा में फॉस्फेट्स हमारे पास 27 मिलियन टन है। तो हम अब ये कोशिश करेंगे कि अपनी खादें जो मटीरियल जाता है उनके लिए वो यहीं पाकिस्तान के अंदर ही हम करें। अच्छा, अब आगे मकसद क्या है हमारा, आगे रास्ता क्या है, चाहते हम क्या है? हम सबसे पहले चाहते हैं कि हमारे जो किसानों की आमदनी है वो दुगनी हो जाए। किसान जब खुशहाल होगा तो वो अपनी ज़मीन पे पैसा लगाएगा, उसकी और पैदावार बढ़ेगी। तो उसके लिए हमने कोशिश करनी है कि उसकी आमदनी दुगनी हो। दूसरी चीज़, हमारी जो सीरियल प्रोडक्शन है, मकई, गंदम, चावल, इनकी पैदावार हम दुगनी करें। और ये हो सकती है पाकिस्तान में अगर हम सिर्फ चाइना की थोड़ी सी टेक्निक्स ले लें, उनकी कई जगह 3 गुना हमारे से ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह जो हम अब कदम उठाने लगे हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ये जो सारे हम कदम उठा रहे हैं, उसके लिए हमारी कोशिश है वो दुगनी हो जाए और हमें कभी इंपोर्ट ना करनी पड़े। और एडिबल ऑयल्स जो हम इंपोर्ट करते हैं, अरबों डॉलर्स अब खर्च करते हैं, वो सारा पाकिस्तान में उगाएं। कई दवाइयों के लिए पौधे जो पाकिस्तान में उग सकते हैं, वो भी रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगवाते हैं, वो भी हम यहीं उगाएं। और ये सब कुछ हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की हिफाजत करेगा। फ्रूट और वेजिटेबल जिसकी ज़बरदस्त मौसम है पाकिस्तान में, सब्जियों का और फलों का, हम समझते हैं कि हम इनकी पैदावार 5 गुना बढ़ा सकते हैं और इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरा टारगेट है। दालें दुगनी उगा सकते हैं, जितनी अब हम उगा रहे हैं हम समझते हैं दुगनी उगा सकते हैं। फिशरीज और प्रॉन्स हम अपनी आराम से जो अभी हमारी पैदावार है ऐसे दुगनी कर सकते हैं। सारे जितने भी यहाँ, जब आप यहाँ से मुल्तान से जाएं, सेम के इलाके हैं, सेम का जो इलाका है उसमें सारी जगह प्रॉन्स, आराम से हम प्रॉन्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं और इसे हम दुगनी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर हमारी कोशिश है कि मकई, इस वक्त 8 मिलियन टन मकई हम उगाते हैं, हम इसको 25 मिलियन टन कर सकते हैं। 25 मिलियन टन अगर मकई हम कर ले, हमारे बड़े मसले हल हो सकते हैं। जो हम इस वक्त पिछली बार गंदम को हमने चिकन फीड के लिए दी, तो वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मकई से वो पूरा कर सकते हैं। ये जो अब इनकी डिटेल्स हैं, ये जो मैंने आपको फ्यूचर का प्लान बताया, ये अगले 2 महीने के अंदर हर चीज़ जो मैंने आपको कहा है कि हम कैसे डबल करेंगे, इन सब की तफसीलें आपके सामने मैं खुद पेश करूँगा। क्योंकि मैं फैसला किया है कि जो एग्रीकल्चर का सारा हमारा सेक्टर है, इसको मैं अब खुद ऊपर से इसकी सरबराही करूँगा, इसको मैं ड्राइव करूँगा। आपके सामने हर हफ्ता जो नया इनिशिएटिव, जो इनकी डिटेल्स हैं, ये तो मैंने आपको ओवरऑल बताया, इनकी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आपको एक एक ही दूंगा टाइम फ्रेम के साथ। आखिर में मैं फिर से चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार, पंजाब गवर्नमेंट, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। किसानों के लिए जो आज आपने किसान कार्ड लेके आए हैं,
یہ بالکل ویسا ہے جیسے ہم نے پاکستان کی ہیلتھ سیکٹر کے لیے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں. جس طرح وہ ہمارا سارا ہیلتھ سیکٹر تبدیل کرے گا, اس پہ جو انقلاب آئے گا, پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنائے گا, ہر خاندان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہوگا, ایک ہیلتھ انشورنس ہوگی کہ اگر کوئی غریب سے غریب بھی اگر بیمار ہوتے ہیں تو ان کو پروٹیکشن ملے گی. اسی طرح کسان کارڈ بھی پاکستان کے تقریباً 40 سے 50 لاکھ جو کسان ہیں ان ساروں کو پروٹیکشن دے گا اور آگے جا کے ان کی پوری مدد کرے گا, آسانیاں پیدا کرے گا ان کے لیے, تاکہ وہ پاکستان میں پوری طرح کنٹریبیوٹ کر سکے اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے, ہم تاکہ سستی چیزیں اپنے لوگوں کو دے سکیں. ہمیں اللہ نے نعمت دیا پاکستان کی, جس طرح میں نے کہا کہ 15 سینٹی گریڈ اور 38 سینٹی گریڈ کے بیچ میں سب سے بہترین موسم ہوتا ہے پیداوار کے لیے, ایگریکلچر کی پیداوار کے لیے. وہ پاکستان کو اللہ نے دیا ہے, تو ہم اس کا پورا فائدہ انشاءاللہ اٹھائیں گے. اس کا ایک پہلا قدم آج جو پنجاب گورنمنٹ نے کسان کارڈ لانچ کیا ہے. شکریہ.